اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کی قبر پر پانی کہاں سے آتا ہے؟ کیوں پانی ہر وقت ان کی قبر کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے؟ کیا تاریخ میں ایسے پانی کی کوئی روایات موجود ہیں؟ آخر کیوں اس پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں یہ پانی کم یا زیادہ نہیں ہوتا؟ برطانوی تحقیق دان جیمز ووڈ نے حضرت عباس علمدار کے روضے پر موجود پانی پر کیا تحقیق کی اور اس کے نتائج کیا تھے؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے ہماری ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیے۔ بات شروع کرتے ہیں عراق کے پانی سے، جہاں پر نمکین اور کھارے پانی کے علاوہ پانی ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس حال میں حضرت عباس علمدار کے روضے پر میٹھے پانی کا ہونا سائنسدانوں کے لیے انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ لوگ تحقیق کرنے پر مجبور ہیں کہ آخر یہ خوش ذائقہ اور صاف شفاف پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیوں اس کی رنگت اور ذائقہ نہیں بدلتا؟ آئیے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس علمدار حضرت مولا علی اور ام النبیین کے فرزند ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین کے حکم پر آپ پانی لینے کے لیے اکلما نہر کے اور بڑی بہادری سے نہر سے پانی بھرا، لیکن وہاں پر ہی عمر بن سعد کے سپاہیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ آپ کو اسی مقام پر دفن کر دیا گیا جہاں شہادت ہوئی، پھر وہاں ہی حرم حضرت عباس تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہی پانی جو آپ نہر اکلما سے لینے کے لیے گئے تھے لیکن ہیمو تک نہ پہنچا سکے، اب بھی اسی نسبت سے پانی آپ کے روضے میں موجود رہتا ہے۔ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس علمدار نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہذا پانی خود ہی حضرت عباس علمدار کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سرداب کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عباس کے روضہ مبارک کا اہم حصہ سرداب ہے، جہاں ان کی حقیقی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ سرداب 7ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سرداب کی دیواریں انتہائی موٹی اور چوڑی بنائی گئی ہیں۔ اس میں بہت سی گیلریاں اور تنگ راستے ہیں۔ اس کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے اور 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ سرداب والی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں اور گیلری کی دیوار جو کہ حضرت عباس علیہ السلام قبر اقدس کے قریب ہے، اس میں محراب نما طاق بنے ہوئے ہیں۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حضرت شیخ علیم عباس جن کی عمر اب 76 سال ہے، وہ پچھلے 36 سال سے حضرت عباس علمدار کے روضے پر خادم اعلیٰ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روضۃ ابو الفضل میں لکھتے ہیں کہ پہلے سرداب میں یہ پانی چشموں کی صورت بہتا تھا، یعنی ایک طرف سے آ کر دوسری طرف نکل جاتا تھا اور 400 سال تک ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد پانی ٹھہر سا گیا اور کبھی کبھی حرکت کرتا ہے۔ نہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت عباس کے قبر مبارک کی آس پاس کی ہی زمین سے مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ پہلے سرداب کی سیڑھیاں عام لوگوں کے لیے کھلی ہوتی تھی تو ہر کوئی پانی کو تبرک کے طور پر لے جاتا تھا۔ حضرت شیخ علیم مزید لکھتے ہیں کہ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حرم کی دیواروں میں دراڑ کا بہانہ بنا کر ایک ٹیم انگلستان سے آئی جس کی نگران برطانوی تحقیق دان سر جیمز ووڈ تھے۔ وہ ٹیم آئی تو دیوار میں موجود دراڑ کو جانچتے تھی، لیکن ان کا مقصد قبر کے ارد گرد موجود پانی پر تحقیق کرنا تھا۔ جیمز ووڈ اپنی کتاب دی ٹروتھ میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے قبر کے ارد گرد چند فٹ
تک زمین کی کھدائی کی تو ہم حیران رہ گئے کہ سارا پانی ہمارے کھودے گئے سوراخوں میں چلا گیا۔ ہم حیران تھے کہ پانی جاتا ہوا تو نظر آ رہا ہے لیکن نکل کہاں سے رہا ہے وہ ہم نہ جان سکے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ پانی کوئی عام نہیں ہے اور نہ وہاں کوئی چشمہ ہے۔ پانی کرشماتی ہے۔ ناظرین گرامی، اب پچھلے 50 سال سے پانی اپنی ایک سطح پر برقرار ہے جو نہ کم ہوتی ہے اور نہ زیادہ۔ شیخ علیم عباس لکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پانی ایک مہینے سے زیادہ اگر پڑا رہے گا تو بدبودار ہو جائے گا، لیکن اس سرداب کے بند ہونے کے باوجود پانی بدبودار نہیں ہوتا بلکہ خوشبودار ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود بھی پانی قبر مبارک میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کیسا معجزہ دکھا رہا ہے اللہ تعالی ہم کو، اور کس قدر خوبصورت بات ہے کہ پانی قبر میں داخل نہیں۔ 400 سالوں سے پانی کھڑا ہے لیکن نہ بدبو ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کھارا پن۔ نہ پانی گندا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی فنگس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہ مانے۔ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے، وہ برحق بھی ہیں۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس کے روضے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولے گا۔ نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس کے روضے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس